میرے اہل سنت آئی سے یہ پوچھنا ہے، اگر کوئی ذی الحج مہینے سے پہلے وار یا نک کپنے بھولی ہوئی ہوئے تو وہ حالے کرو کرے. افسوس ہاں افسوس کرے چاند دیکھا ہی یہ سواب جو کم انجت سے نکلی ہے. میرے پوتے نے دیکھو میمنی زبان میں کیسا سوال کیا ہے کہ چاند ہو گیا، وہ ناخن کاٹنا اور ہوتا ہے نا چاند، جن کو قربانی کرنی ہے ان کے لیے مستحب ہے کہ چاند ذو الحجہ کا چاند آنے سے پہلے ناخن، بال، مچھیں، اغل بغل جو بھی جہاں سے بال کھال جو بھی نکال دیے، ہاں کھال بھی نکالتے ہیں لیکن بغیر کھال الگ مسئلہ ہے، تو یہ مطلب کر لے. چاند کے بعد اپنی قربانی ہونے تک پھر یہ بال وغیرہ نہ کاٹے. تو یہ ثواب ہے، مستحب ہے. اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو گناہ گار بھی نہیں ہے ان دنوں میں جیسے بال کاٹ لیا. بلکہ اگر کسی کے ناخن نہیں کاٹے تھے اور چاند نظر آ گیا اور اب یہ بولے یار 10 دن تو میں نہیں کاٹوں گا، میں قربانی کرنی ہے، اور 40 دن اس کے ان دنوں پورے ہو جاتے ہیں، تو 40 دن سے زیادہ گزار دینا ناخن، بغلیں اور جو زائد بال ہیں جن کو اتارنا ہوتا ہے، سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں، تو یہ سب 40 دن کے اندر اندر اتارنے ہوتے ہیں. 40 دن سے زیادہ گزار دینا تو گناہ ہے. تو کوئی مستحب ایسا ہوتا نہیں ہے جو گناہ میں مبتلا کرے. تو اب یہ کہ اب مستحب رہا بھی نہیں اس کے لیے، بلکہ لازم ہے کہ وہ اگر 40 دن ہو گئے تو یہ ناخن کاٹ دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں میمنی میں جواب تھوڑا دے دیتا ہوں کہ جو چاند یعنی جن کے قربانی کرنی ہے نا ان لئے کرنے مستحب آئے، ثواب جو کم آئے کہ ذوالحج شریف جے چاند سے گنی نے قربانی پوتے جیڑا جانور تھے پوتے قربانی جن کے کرنی ہے ان لئے مستحب ہے. تو یہ جانور تے چھری پھرے ان کے بعد مطلب ہی ناخون نہیں کٹے 2 ڈیس دی یا 11 ڈیس دی جیسے قربانی نے تو کری رہے. یہ بال ناخون وغیرہ پوتے جا کتی سے بھی بدن جا نہ کپے، یہ ثواب جو کم ہے. ہوے مطلب یہ کہ ان میں ایڑو تھی ویو کہ ناخون ان کے ان 2 ڈی درمیان 4 ڈی پورا تھی ورن جا تا ناخون بقرعید کہنا بہت ریڈی باقی تو ہی مت ہانے انتظار نہیں کرے بقرعید جو قربانی جو، بلکہ ان لازم آئے ضروری ہے کہ ناخن کپی نے نہ کا گناہ گار تھی نو کہ 40 ڈی سے ودارے ناخن نے پنجے بغل یا وار بیا بھی جو منع وار ہوتا وہ نہ کپے تو گناہ گار تھی. تو 40 ڈی اندر اندر یہ بدے کپنا ہوتا. یہ بدے کے مسئلہ یاد رکھو ہے، یہ بقرعید لینے یہ فور ایور ہے، یہ مسئلہ بالغان لائے جو بالغ ہوتا جن بدے شریعت جا احکام لاگو پونتا. تو یہ میمنی کلپ بنائی نا یہ فوراں کالو کالو وائرل کر دیو سوال سمیت جواب سمیت انشاءاللہ. لوگیں کہ انشاءاللہ اصل میمن بھی دنیا میں لکھوں ہیں، لکھوں وسنتا لاکھوں میمن بستے ہیں اور ایسے سے میمن ملیں گے جو اردو اتنی نہیں سمجھتے. افریقہ میں بہت سارے میمن ملیں گے آپ کو، امریکہ میں ملیں گے، بعض جگہ علاقے کے ان لوگوں کے، ہند میں یہ آئے ہند سے ہم لوگ، ہمارے مدر ٹنگ ہے میمنی، تو ہم لوگ یعنی ہند سے ہجرت کر کے ہمارے والدین وغیرہ آئے تھے. میں تو کراچی میں پیدا ہوا ہوں، میرا مولد کراچی، میں اصلاً نسلاً پاکستانی ہوں مانو کر الحمدللہ، اور مجھے فخر ہے میرا وطن عزیز. اللہ اس کو نظر بد سے بچائے اور سلامت رکھے، آمین آمین الحمدللہ اسلام کا قلعہ اور مضبوط ہو جائے آمین. الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ یہ میمن قوم بہت بستی ہے، لاکھوں لاکھ. تو ان میں یہ کلپ کی ترکیب ہے، ہمارے ایک گروپ بنے ہوئے اور کہ انشاءاللہ ان گروپوں میں یہ پہنچے گا اور لوگوں کی معلومات بڑھے گی انشاءاللہ. یہ میں نے شروع میں کہا کہ افسوس کرے، یہ الفاظ بھی ڈال دیجئے گا. ذرا وقت گزر گیا نہیں کیا، افسوس کریں گے. افسوس کرنا بھی بعض اوقات ثواب ایسا دلاتا ہے کہ عمل کرنا بھی اتنا ثواب نہیں دلاتا. ندامت، شرمندگی.